جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ جب بات اس کے بندوں کا دل دکھانے کی آ جائے تو وہ نمازوں اور عبادتوں کو خاطر میں لاتا ہی کہاں ہے؟ پھر کچھ کام نہیں آتا، نہ ہی جوابات اور نہ ہی دلائل۔ پھر تو مکافات عمل ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ پھر آتا ہے وہ مقام بھی کہ وقت بگڑ جاتا ہے، لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، مقدر اٹھ جاتا ہے۔ پھر انسان خود سے بات کرنا سیکھتا ہے، خود سے باتیں کرتے کرتے اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے، اور جب گفتگو میں اس کی ذات شامل ہو جاتی ہے تو ہر لفظ، ہر سسکی، ہر آہ میٹھی لگنے لگتی ہے۔ اور پھر وقت سدھرنے لگتا ہے، لوگ قریب آنے لگتے ہیں، مقدر بننے لگتا ہے، مگر تب ان سب کی طلب ہی نہیں رہتی۔ ہر چیز عارضی ہے، اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا، اور دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بس کبھی کبھار اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور کچھ دعائیں ہوتی ہی اتنی پیاری ہیں کہ اللہ کو اپنے بندے پہ اتنا پیار آتا ہے کہ وہ ان دعاؤں کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتا ہے۔ پھر روز اپنے بندے کی ملاقات کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرنے آئے گا، کیونکہ کچھ آوازیں، کچھ دعائیں، کچھ صدائیں اس کی بہت لاڈلی ہوتی ہیں، تبھی وہ انہیں بار بار سننا چاہتا ہے۔ تمہاری جس دعا کی وجہ سے اللہ کو تم اتنے پیارے لگتے ہو، تو ایسی دعا تو ساری عمر بھی قبول نہ ہو تو سکون رہتا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ کو میرا روز انتظار رہتا ہے اور اسی کے ذریعے رابطہ بحال رہتا ہے۔ بس اللہ پہ یہی یقین ہمیں پھر ان مقامات تک لے جاتا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھار کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، پھر بھی ہمارا دل اداس ہونے لگتا ہے، یہ وجود خالی خالی سا لگنے لگتا ہے، جیسے کسی چیز کی کمی ہو، جیسے کوئی چیز ہم سے بہت دور چلی گئی ہو۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب ہم میں اور اللہ میں فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ انسان کی جدائی تو برداشت ہو جاتی ہے، مگر اللہ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ہم خود ہی اس میں اور خود میں اتنا فاصلہ بڑھا دیتے ہیں کہ اس کی آواز سنائی ہی نہیں دیتی، اور پھر جب ہم کھو جاتے ہیں تو ارد گرد اللہ کو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ ہم اس کی کسی پکار کا جواب نہیں دیتے، مگر وہ ہماری ایک آواز پہ ہماری پکار کا جواب دیتا ہے، بس ایک تڑپ پہ ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ ہم اس سے محبت اپنی غرض کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ ہم سے بے غرض محبت کرتا ہے، اتنی بے غرض کہ ساری زندگی اس سے غافل رہنے کے بعد بھی جب اس کا بندہ اس کے در پہ آئے تو وہ ٹھکراتا نہیں اس سے، بلکہ اپنے آغوش میں چھپا لیتا ہے۔ فجر اللہ سے محبت کا آغاز ہے، اور جب ہم خود محبت کا آغاز کرتے ہیں نا تو اللہ پاک بھی اظہار محبت میں ہمیں باقی نمازوں کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ جن کو چاہت ہوتی ہے وہ انہی کو اپنی طرف بلاتا ہے، اور پھر یوں رفتہ رفتہ محبت کا یہ سلسلہ تہجد تک پہنچ جاتا ہے، اور تہجد تو پھر ملاقات ہے اللہ سے۔ بس پھر جب اس سے ایک دفعہ ملاقات ہو جائے تو انسان مکمل ہو جاتا ہے، اور یوں اللہ اپنی محبت سے نواز کر دل مطمئن کر دیتا ہے۔ اکثر ہماری اپنی غرض ہی ہمیں اللہ تک لے کر جاتی ہے، اور اس کو تو یہی پسند ہے کہ میرے بندے نے مجھ تک پہنچنے کی کوشش تو کی، پھر وہ کوشش بھلے ہی اپنے مقصد کے لیے کیوں نہ ہو۔ دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ سارے خدشات تو ہماری ذات کے ہیں، اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یاد رکھو، کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا، کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جس سے اللہ نہیں بھر سکتا۔
کتنا کچھ ہونے کے بعد، کتنا کچھ سہنے کے بعد، کتنا کچھ کھونے کے بعد، مصلحت، مایوسی، تنہائی، یقین، صبر، احترام، دعا اور انتظار کے بعد سجدہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ میں اس سجدے کی کیفیت الفاظ میں کبھی بیان نہیں کر پائی۔ جب انسان آخر کار اللہ کے روبرو کھڑا ہوتا ہے، وہ سجدہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ سر سجدے میں گرے اور روح پرواز کر جائے۔ اور اس وقت کا منظر الفاظ میں کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ جو اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، جو اللہ سے ملاقات کی جاتی ہے، ندامت سے بری آنکھیں اور شرم سے بھرا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جاتا ہے۔ آنکھوں سے رواں آنسو اور صبر کی کیفیات سنائی جاتی ہے، جب نہ دائیں جانب کوئی شخص ہوتا ہے نہ بائیں جانب، چار سو اللہ کی آغوش محسوس ہوتی ہے، جیسے اسے زور سے گلے لگا کر رکھا ہو۔ جب الفاظ کی لمبی فہرست بھی ختم ہو جاتی ہے اور خاموشی سے روح لرز اٹھتی ہے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رہتی، بس پھر اس آخری مرحلے پہ پہنچ کر رب مل جاتا ہے، تب دل کہتا ہے، یا اللہ، میں بڑے حادثوں سے گزر کر آیا ہوں یہاں، میں نے صبر میں کمی نہیں کی، اب مجھے بھی صلے میں کمی نہیں چاہیے، اب مجھے بھی صلے میں تو چاہیے، صرف تو۔ بس پھر وہ مل جاتا ہے اور سب مکمل ہو جاتا ہے۔ ہر چہرے کے پیچھے ایک کہانی ہے اور ہر کہانی کا اپنا بوجھ ہے۔ تجسس میں مت پڑے، بس اپنی کہانی کا بوجھ اٹھا کر چلتے رہے۔ کسی کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا دیکھیں یا کسی کی پیشانی پر غم یا پشیمانی کی لکیریں دیکھیں تو اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دے دے، اپنے الفاظ میں نرمی کا شہد گھول کر اسے پیش کرے تاکہ اسے ڈھارس مل جائے، اس کی پریشانی کا سبب جانے بغیر اسے کم کر دے۔ کسی کو کھل کر مسکراتا یا کہکار لگاتے دیکھیں تو مسکرا دے اور اس کی خوشی دو چند کر دے، اس کے حسین لمحات کی درازی کا سبب بنے، اس کی خوشی کے محرکات جانے بغیر بھی آپ اسے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ آپ کا کردار ہے۔ کسی کی کہانی کا بوجھ اٹھا کر اپنی زندگی کو پیچیدہ مت بنائیں۔ آپ کا تجسس آپ کی پیٹھ کو تھکا دے گا۔ اپنی راہ چلے، آس پاس والوں کو سکون دے، ان کی زندگیوں میں گھسنے کی کوشش مت کریں۔ ان کی زندگیوں میں گھسنے کی کوشش کریں گے، جانے بغیر تبصرے کریں گے تو وقت آپ کی زندگی کا بوجھ آپ پر مشکل کر دے گا۔ اور یہ مت سمجھنا کہ آپ کی اس مشکل میں کوئی آ کر آپ کی کہانی کا بوجھ اٹھانے کی فرمائش کرے گا۔ باقی سب سمجھدار ہیں، آپ بھی ہو جائیں۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی۔ یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے۔ تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے۔ لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ سب کا سب تمہارا، جب تمہارا کارساز اللہ ہوگا۔ اب میں انسانوں کے سہارے تلاش بھی نہیں کرتی، ذرا بھی آس امید نہیں لگاتی۔ تمہیں تو پتا ہوگا کہ یہ سب انسان، سبھی رشتے صرف مطلب کے ہوتے ہیں، کچھ دو اور کچھ لو کے اصول کے تحت۔ جب تک آپ کسی کام کے ہیں، صرف تب تک یہ دنیا ہے۔ یہاں لوگوں میں رہنے کے لیے زندہ رہنا پڑتا ہے۔ اس دور میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہارے لیے جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ کسی کا پسندیدہ بنے رہنے کے لیے اس جملے سے کام بھی نہیں چل سکتا۔ کوئی چاہے کسی کے لیے کتنا ہی اہم ہو، منظر سے پرے ہٹ جائے گا تو کچھ عرصے بعد اس کی جگہ کوئی دوسرا آ ہی جاتا ہے۔ چیزوں کی طرح انسان بھی ریپلیس ہو جاتے ہیں اور دنیا اسی کا نام ہے۔
میں بھی کسی کو اپنے ساتھ باندھنے کی کوشش نہیں کرتی اب، کسی کے آنے سے خوشی نہیں، کسی کے جانے سے غم نہیں۔ تم بھی چلی جاؤ گی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ میں روؤں گی، کچھ عرصہ تکلیف میں رہوں گی، پھر مجھے اکیلے رہنے کی، خود کلامی کی عادت ہو جائے گی، اور بس۔ یا پھر میں چلی جاؤں گی تو کیا ہوگا؟ تمہیں بھی اکیلے رہنے کی عادت ہو جائے گی، یا پھر میری جگہ کوئی اور آ جائے گا، اور بس۔ زندگی کے اتنے برسوں میں ایک بات تو سیکھ ہی لی ہے میں نے، ہم کسی کے لیے بھی ضروری نہیں ہوتے، ہر کسی کے لیے ضرورت اہم ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ بات تکلیف دہ ہے کہ ہم کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، لیکن حقیقت بھی یہی ہے۔ اگر کوئی ضروری ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ، جو ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑتا، جو ہمیں ہمارے مطلب کے لیے پیار کرتا ہے،